تو عزیز بھائیوں، وقت کی قدر کریں۔ وقت ویسے ہی کسی بھی رمضان ہو یا غیر رمضان، وقت کو فضول ضائع نہیں کرنا چاہیے، غفلت اور سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس یہی ساعات ہیں، یہی گھڑیاں ہیں جن میں ہم نے کچھ آگے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ وقت کی قدر اور اہمیت کو جانیں۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ اے نبی، آپ سے یہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کبھی یہ چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی پھر یہ کچھ دن کے لیے غائب بھی ہو جاتا ہے، نمودار ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا انہیں کہیں قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اوقات کو جاننے کے لیے اللہ نے اس کو لایا ہے، یہ ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ چاند جو ہے یہ ذریعہ ہے کہ ہم اپنے اوقات معلوم کر سکیں۔ میرے عزیز بھائیوں، رات آتی ہے تو پھر رات ختم ہوتی ہے، دن آ جاتا ہے، دن رات کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس میں راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے ساتھ مسخر ہے، اور ہر چیز ہمیں پتہ دے رہی ہے، بتلا رہی ہے کہ ہر چیز نے غروب ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، کسی نے باقی نہیں رہنا۔ تو ہر روز اگر بندہ اپنا محاسبہ کرے، جائزہ لے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر اور تدبر کرے، تو اسے یہ بات بالکل سمجھ لگ جائے گی کہ یہ لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ہے۔ بہت جلد جو ہے، جس طرح آج یہ ہمارے سامنے چاند اور اسی طرح سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، اس کو زوال آ جاتا ہے، اسی طرح ہماری یہ زندگی کو بھی عنقریب زوال آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، طاقت قوت دی ہے، اس کو غنیمت جانو، اس کو صحیح جگہ پہ لگاؤ۔ غلبہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرو، اسلام کو سیکھنے، اسلام کو سکھانے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرو، اپنی جوانی نیک کاموں میں صرف کرو، کیونکہ بہت جلد یہ جوانی آپ سے ختم ہو جانے والی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت اللہ نے دی ہے، تو اس صحت کو بھی غنیمت جانو، کیونکہ بعض دفعہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر بیماری کی حالت میں وہ اعمال نہیں کر سکتا جو صحت کی حالت میں وہ بجا لاتا ہے۔ تو عزیز بھائیو، صحت اللہ نے دی ہے، اللہ نے شفا دی ہے، اللہ نے تندرستی عطا فرمائی ہے، اس کو بھی غنیمت جانو۔ اس صحت کو صحیح جگہ پہ، اس صحت کا جو صحیح مصرف ہے وہاں پہ صحت جو ہے آپ کی صرف ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ صحت اللہ نے دی ہے اللہ کی بغاوتوں میں ہی لگا دو اور نافرمانیوں میں لگا دو، فضول اسی طرح سوتے ہی گزار دو۔ میرے محترم بھائیو، یہ صحت بھی ہمیشہ نہیں رہتی، یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس زندگی کو بھی غنیمت جانو۔ کس سے پہلے؟ موت سے پہلے، کیونکہ موت کے بعد تو صرف حسرتیں ہیں، موت کے بعد تو پھر انسان جو ہے وہاں واویلا ہی کر سکتا ہے۔ موت کے بعد تو اللہ کے سامنے درخواستیں ہی پیش کرے گا، موت کے بعد تو فرشتوں کے سامنے وہ عاجزی انکساری کے ساتھ کہے گا بس اللہ کے سامنے ہماری درخواست کر دو کہ ہمیں ایک دفعہ یہاں سے نکال دو، ہم جو ہے وہ نیک صالح بننے والے ہیں، نیک صالح بننا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ماہ مبارک ہماری زندگیوں میں آیا ہوا ہے، اللہ کے لیے میں حیران ہوتا ہوں، بہت سارے اپنے بھائی جن کو جانتے ہیں ہم، واللہ انہیں کوئی قدروں کی، جس طرح شعبان گزرا ہے اسی طرح ان کی زندگی میں رمضان گزرا ہے، رمضان ہے اسی طرح جناب وہ سوئے ہوئے ہیں، اسی طرح وہ غفلت میں ہیں، اسی طرح ان کے وہ جناب گانے بھی چل رہے ہیں، ڈرامے بھی چل رہے ہیں، موبائل پہ بیٹھے جناب اپنا وقت ضائع کیے جا رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ کی قسم، ایک ایک لمحہ جو ہے انسان کے لیے بڑا قیمتی ہے، ایک ایک گھڑی جو ہے بڑی قیمتی ہے، کیونکہ انسان جب مرے گا اور اس کے بعد اگر تیاری نہیں ہے تو وہ کیا کہے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے یا اللہ واپس بھیج دے۔ لمبا چوڑا وہ عرصہ نہیں مانگے، سال نہیں مانگے گا، صدیاں نہیں مانگے گا، کہے گا یا اللہ تھوڑی دیر کی، الی اجل قریب، تھوڑی دیر کے لیے واپس بھیج دے۔ تو اللہ کے لیے اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ ہمارے اسلاف تو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، وہ تو تھوڑی تھوڑی بھی ان کے پاس، کہتے ہیں کہ بعض محدثین ہر وقت لکھ رہے ہوتے تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتا ہے 3 کاموں میں مصروف تھے، یا کوئی لکھ رہے ہوتے تھے، تصنیف کر رہے ہوتے تھے۔ کیا تصنیف کر رہے ہوتے؟ اللہ کے رسول کی باتیں، دین کی باتیں لکھ رہے ہوتے، یا پھر وہ اللہ اکبر تحریر میں ہوتے، یا لکھ رہے ہوتے تھے یا پڑھ رہے ہوتے تھے
یا پھر عبادت میں ہوتے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں دوران تالیف لکھتے ہوئے اگر ان کا قلم جو ہے وہ تراشنے کے لیے ہو جاتا، تراشنے کے قابل ہوتا، تو اس کو تراشنے جب لگتے تو اس وقت جو ہے اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ جاری کر دیا کرتے تھے تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ بعض ایسے بھی ہمارے اسلاف میں سے ملے ہیں، یقین کریں حیران ہو کہ نائی کے سامنے بیٹھے ہیں، مونچھیں چھوٹی کروا رہے ہیں اور ذکر کیے جا رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ظاہر ہے بولنے سے حرکت ہوتی ہے، ہونٹ ہلتے ہیں، تو ہونٹ ہلنے کی وجہ سے بعض دفعہ ان کے جو ہونٹ ہیں وہ زخمی بھی ہو جایا کرتے، تو وہ ان سے کہتا ہے حجام آپ ذرا تھوڑا صبر کر رہے ہیں، تو آگے سے کہتے یار تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کر رہا ہوں، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے اس دن پہ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ جس دن کا سورج میری زندگی سے غروب ہو جاتا ہے اور میں نے اس میں اپنا عمل بڑھایا نہیں ہوتا پہلے ایام کی نسبت۔ واللہ جو ہماری حالت وہ دیکھ لیں، اس امت کو دیکھیں کہ جس کے جناب لیل و نہار وہ آنکھوں کی لذت اور فحاشی گناہ اور بے حیائی میں گزر رہے ہیں، وقت کو ضائع کیے جا رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہوا ہے اور رمضان المبارک میں فجر کی نماز باجماعت نہیں ہو رہی۔ کتنے بد نصیب ہیں، ان ایام میں بھی وہ تراویح کی نماز کے لیے نہیں آ رہے۔ اگر تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں تراویح، اللہ توفیق دے رہا ہے، تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل، بڑی اچھی بات ہے۔ بندہ تنہائی میں اللہ کے ساتھ جو راز و نیاز کی باتیں کر لیتا ہے وہ اجتماعیت میں نہیں ہوتی، یقیناً یہ بڑی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، کل ایک بھائی سے میں نے پوچھا آپ آ نہیں رہے، کہتا اب فلاں بندے نے کہا ہے کہ یہ تراویح جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ میں نے کہا بڑی بات اس نے کہی، میں نے کہا پھر آپ نے اس کی بات مان لی؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں جس نے اس رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ میں نے کہا اس نے تجھے کہا فرض نہیں ہے تو نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا گھر پڑھتے ہو؟ نہیں کوئی نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا فجر بھی میں گھر ہی پڑھ لیتا ہوں، پتہ نہیں پڑھتا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ ماہ مبارک آیا ہوا ہے اور وقت کو ضائع کیا۔ ماہ مبارک آیا ہوا ہے، کئی بندے ایسے ہیں ان کی روٹین اسی طرح چل رہی ہے، وہی رات کے 1 2 3 بج جاتے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ ہاتھ میں قرآن لے کے نہیں کھڑے، مصلی پہ نہیں کھڑے، اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں نہیں کر رہے، اللہ سے مناجات نہیں کر رہے، اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہا رہے۔ ان کی راتیں گزر رہی ہیں موبائل کے سامنے، فیس بک، نیٹ، بے حیائی، گندگی، آنکھوں کی لذت کو حاصل کرتے ہوئے اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ زندگی گزر رہی ہے، اللہ سے ڈریں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، دیکھو اللہ نے کتنی قسمیں کھائی ہیں زمانے کے اعتبار سے، سورج کی قسم اور اسی طرح چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، یہ چونکہ سارے زمانے کے ساتھ تعلق گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ کبھی چاشت کی قسم ہے، کبھی فجر کی قسم ہے، کبھی عصر کی قسم ہے، اتنی ساری قسمیں اللہ کھا رہے ہیں۔ اللہ کسی غیر اہم چیز پر قسم نہیں اٹھاتا، جس چیز پر اللہ قسم اٹھاتے ہیں وہ اہمیت والی ہوتی ہے۔ تو اللہ یہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ یہ بڑی اہمیت والی چیزیں ہیں، سمجھو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے اور نقصان میں ہیں، سارے انسان گھاٹے اور نقصان میں ہیں۔ کون گھاٹے نقصان سے بچا ہوا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ لیل و نہار گزر رہے ہیں، ہر انسان خسارے میں جا رہا ہے، اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے۔ ہاں وہ خسارے سے بچ سکتا ہے جو اپنے ان ایام کو، اپنے دنوں کو، اپنی راتوں کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مزین کر رہے ہیں۔ نیکی، اس کے پاس وقت ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک نہیں ہے، تو ایسی فضول موبائل پہ نہ لگ جائے، قرآن رکھے، اس کو پڑھے، اس میں غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ رات گھر میں ہے تو اللہ نے فرصت دی ہے، اس کے پاس وقت ہے تو وہ اللہ کے سامنے دعا کرے، ذکر کرے، اور اسی طرح قرآن مجید کو کھولے۔ یہ ماہ مبارک تو ہے ہی قرآن کا مہینہ ہے، اور سارے ہمارے پہلے بھی عرض کیا، اسلاف جو تھے ہمارے وہ ماہ مبارک میں ساری چیزیں ختم کر کے قرآن کو ہاتھوں میں لے کر بیٹھ جایا کرتے۔ ان میں سے ایک جو ہے، بعض ایسے بھی تھے کہ وہ 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ کتنے قرآن ختم کر؟ 60۔ روزانہ کتنے قرآن ہوئے؟ بولے 2۔ روزانہ 2 قرآن ختم کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، عظیم الشان مسلمانوں کے امام ہے، 60 قرآن ختم کرتے۔ ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے، وقت ضائع کیے جا رہے۔ کئی بھائیوں کو دیکھا ادھر مسجد میں آ کے وقت، میں حیران ہوتا تھا، یار ہمیں کسی نے وقت کی قدر ہی نہیں بتلائی۔
ادھر تراویاں ہو رہی ہیں اور باہر پیچھے جو ہے نا پچھلی صف میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، انا للہ تھک گئے، اور تھک گئے تو بیٹھ کے پڑھ لو، وقت ضائع کرنا یہ کہاں سے سیکھ لیا آپ لوگوں نے؟ یہ وقت دوبارہ نہیں ملنا، اللہ کی قسم۔ ہم نے تو پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو لاڈا بنا لیا ادھر زندگی میں، اپنے آپ کو عیش و عشرت کا عادی بنا لیا ہے، اور یہ عیش و عشرت بڑی جلدی ختم ہو جانی ہے۔ جب ہر چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا، آپ کے اس وقت تک قدم ہل بھی نہیں سکیں گے جب تک کہ اگلوں نے سوال نہیں کر لینا تجھے عمر دی تھی وہ کہاں پہ لگا کے آئے ہو، کیا جواب دو گے وہاں؟ جوانی دی تھی کہاں پہ کھپا کے آئے ہو، حساب دو، کیا جواب دو گے؟ جوانی کے 15 20 سال 25 سال جو تھے وہ جناب میں نے فیس بک پہ گزار دیے، وہ میں نے اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے گزار دیے۔ یہ سوال ہونے ہیں میرے محترم بھائیوں۔ تو یہ ماہ مبارک ہے، اللہ کے لیے میں بڑی دردمندانہ آپ بھائیوں کے سامنے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، خوبصورت ماحول بنائیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، خوبصورت ماحول بنانے سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں بنتے۔ باتوں کے لیے یہ ابھی آخری عشرہ آئے گا، آخری عشرے کے اندر بھی میں حیران ہوتا ہوں بھائیوں پہ، دیکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ بیٹھے ہیں جناب، نماز تراویح پڑھی ہے، اس کے بعد ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ جل جلالہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک یہ جو رات ہے 1000 مہینوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے؟ باتیں کرنی ہے، کھانے پینے کے۔ ہماری مساجد کے اندر اللہ معاف فرمائے ان طاق راتوں کو جن کو خصوصی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں گزارا ہے، ہماری ان مساجد کے اندر جو ہے تباہی بربادی ہم کرتے ہیں ان راتوں کے اندر جناب۔ خصوصی طور تکمیل قرآن کے حوالے سے تقریب ہو رہی ہے جناب، وہاں پہ جناب پھر چل رہے ہیں، کھانے چل رہے ہیں جناب وہاں پہ، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، سلسلے چل رہے ہیں، وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے لیے یہ رمضان ہے، یہ رمضان بار بار نہیں آنا زندگی میں، اس رمضان کو غنیمت جانو، ان کی ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانو، اور کچھ کما لیں، کچھ حاصل کر لیں میرے محترم بھائیوں۔ وقت تو جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو صحیح طریقے سے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ رہا ہے۔ یہ وقت تمہیں کیا کر رہا ہے؟ تلوار ہے، کاٹ رہا ہے، تو کاٹ رہا ہے۔ جس طرح اسلاف فرماتے ہیں کہ یہ رات اور دن یہ دو سواریاں ہیں، یہ آپ کو لے کر آگے تیزی کی طرف جو ہے اپنی منزل کی طرف پہنچا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ یہ رات اور دن جو ہے وہ آپ کو اپنی منزل کدھر؟ قبر کی طرف آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ پہنچا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، وقت کی قدر کریں ہمیشہ، اور بالخصوص رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ هذا واللہ اعلم وصلی